السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیخ فرید رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل AS ورلڈ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مقدس سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورت بہت زیادہ کامیاب اور بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یہ سورت اتنی باکمال ہے کہ اس کا وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی پیسوں کی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی پیسوں کی آپ کے پاس کبھی بھی قلت نہیں ہوگی۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار پر کسی نے بندش کرا دی یا جادو کرا دیا، کسی بھی طرح کا جادو ہو، کسی بھی طرح کی بندش ہو، اس کو ہٹانے کے لیے، جادو کو ہٹانے کے لیے، کاروبار کو ترقی پہ لانے کے لیے، بلندی پہ لانے کے لیے، دکان کی بکری بڑھانے کے لیے، دکان سے ہر طرح کا جادو ہٹانے کے لیے، ایک مرتبہ ہمارے کہنے سے آپ اللہ کریم کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمارے کہنے سے یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کا کاروبار ترقی پر چلا جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کسی نے بندش کرا دی یا جادو وغیرہ کرا دیا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے یا پریشانیاں وغیرہ لگی رہتی ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہتا ہے، نفرت کا ماحول بنا رہتا ہے، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بیٹا باپ سے لڑتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، یا بیٹا باپ کا نافرمان ہو چکا ہے، ماں کا نافرمان ہو چکا ہے، عجیب سا ماحول ہمارے گھر کے اندر بن گیا ہے۔ تو اس تمام تر خرافاتوں کو دور کرنے کے لیے، تمام تر نفرتوں کو مٹانے کے لیے، آپس میں محبت ڈالنے کے لیے، اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، جادو کو ہٹانے کے لیے، بندش کو ہٹانے کے لیے، اور اگر آپ کے گھر میں دولت آتی ہے لیکن رکتی نہیں، یعنی اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان کو کوئی روزگار نہیں ملتا، اچھی جاب نہیں ملتی، اچھی نوکری نہیں ملتی ہے، تو اچھی نوکری پانے کے لیے، اچھا روزگار پانے کے لیے، مال میں بے انتہا خیر و برکت کے لیے، ہمارے کہنے سے میرے بھائی ایک مرتبہ آپ قرآن کریم کی اس مقدس سورت کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ سورت کا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دے گا، آپ کی زندگی خوشحال بنا دے گا۔ دیکھیے، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھیے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں پر آپ کا وہم و گمان تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھیے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد چاہیں تو وہ بھی کرے، عورتیں چاہیں تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ وظیفہ آپ چاہیں تو اپنے کاروبار کی جگہ کر سکتے ہیں، یا دکان میں چاہیں تو دکان میں کر سکتے ہیں، گھر کے لیے کرنا ہے تو آپ گھر کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی پر آپ کے گھر میں جناتی اثر ہے، آصف وغیرہ کا اثر ہے تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنے کے لیے، یعنی اس سے اپنے آپ کو باندھنے کے لیے، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 100% آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے۔ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی تمنا کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ ایک مرتبہ ہمارے کہنے سے یہ وظیفہ ضرور کریں۔ وظیفہ کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد، یاد رہے ظہر کی نماز کے بعد کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر کاروبار کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے کاروبار کی جگہ یہ وظیفہ کریں، دکان کے لیے کر رہے ہیں تو دکان میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں، اور آپ اگر گھر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو گھر پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں، اور آپ کے گھر پر اگر کسی شخص پر جناتی اثر ہے، آصف کا اثر ہے، اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ کرنے کے بعد آپ پانی پر دم کریں، دم کرنے کے بعد اس پانی کو اس کو پلا دیں جس پر جناتی اثر ہے یا آصف وغیرہ کا اثر ہے، انشاءاللہ تعالی فوراً شفا یاب ہو جائے گا۔ اور آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے بھی آپ ایسا ہی کریں، یہ وظیفہ کریں، پانی پر دم کریں، دم کرنے کے بعد اس کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تو کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی تمنا کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کوئی بھی بگڑا کام بنانے کے لیے، جادو کو کاٹنے کے لیے، بندش کو توڑنے کے لیے، کاروبار کو ترقی پہ لانے کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ مجدہ الکریم کی شان دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے، یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، تمام دقتیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ وظیفہ آپ کو ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، ظہر کی نماز کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جو بھی درود آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو درود یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، یہ بھی درود ہے۔ تو پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ 100 مرتبہ
یعنی 100 ٹائم 100 مرتبہ آپ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناکل کوثر پڑھیں، یہ والی سورت 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یعنی پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ 100 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناکل کوثر، اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ کرنے کے بعد اگر آپ نے کاروبار کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، کاروبار کی جگہ پہ یہ وظیفہ کیا ہے، تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں، یعنی دعا کریں، جس مقصد کے لیے دعا کریں گے، کاروبار کی ترقی کے لیے، دولت بڑھانے کے لیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ دکان کی بکری کے لیے کیا ہے تو آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا کریں، گھر کے لیے کیا ہے تو آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا کریں اللہ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنا بگڑا کام بنانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو 100% اس وظیفے کی برکت سے، قرآن کریم کی سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور میں نے اگر آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اگر کسی بیمار کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ پانی پر دم کر لیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس بیمار کو پلا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے اگر کسی پر جناتی اثر ہے، آسیب وغیرہ کا اثر ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ پانی پر دم کریں، اس کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جناتی اثر فوراً ختم ہو جائے گا، کیسا بھی اثر ہو فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور آپ نے اگر کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایسا ہی کریں کہ وظیفہ کریں، وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی مراد کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بیش قیمتی وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ قرآن کریم کی مقدس سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ ہمارے کہنے سے 1 مرتبہ یہ وظیفہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا کمال دیکھ کر آپ خود بھی دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے، اللہ کی بابرکت کتاب ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اس کی برکتیں اتنی ساری ہیں، اس کی فضیلتیں اتنی ساری ہیں کہ یہ انسان کے بند تالے، جو قسمت کے بند تالے ہوتے ہیں، اس کو کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کا فیضان اتنا عام ہے کہ اس سے آپ بڑی بڑی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، بڑی بڑی مشکلیں دور کر سکتے ہیں، بڑی بڑی دقتیں آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے، قرآن کریم کی مقدس سورت کا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر لیں تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، پھر کبھی بھی آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو 1 مرتبہ ہمارے کہنے سے سبھی بھائی یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ تو یہ بیش قیمتی وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، مجھے یقین ہے یہ آپ کو بیحد پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ وظیفہ پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اچھی بات دوسروں تک پہنچانا ثواب جاریہ ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ بات چلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنے میں تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں، جس قدر ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل اور وظائف لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہم وہی عمل اور وظائف آپ کو بتاتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، جس سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شیخ فرید رحمانی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔